اللہم صلی علی محمد و محمد۔ اچھا، تیسری قسم جو ہے وہ معرفہ میں سے اشارہ ہے، پہلی ضمیر تھی، دوسری علم اور تیسری اسم اشارہ۔ اسم اشارہ میں سے مصنف نے اس کی تقسیمات کو کیا شروع کر دیا، اس کا معنی واضح ہے کہ جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے۔ شرح پہلے آپ پڑھ لیتے ہیں۔ الثالث من انواع المعارف اسم الاشارۃ وینقسم بحسب المشار الیہ الی ثلاثۃ اقسام۔ مشار الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی خود اسم اشارہ کی قسمیں نہیں ہیں، قسمیں کس کی ہیں؟ مشار الیہ کی ہیں۔ تو مشار الیہ ایک بندہ ہوگا، مشار الیہ دو بندے ہوں گے، مشار الیہ جماعت ہوگی، مشار الیہ یعنی خاتون ہوگی، خواتین ہوں گی، جماعت ہوگی۔ تو اس کے اعتبار سے اسم اشارہ کی کیا بنتی جائیں گی؟ قسمیں بنتی جائیں گی۔ تو مشار الیہ کے اعتبار سے اسم اشارہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ما یشار بہ للمفرد، کہ ایک اسم اشارہ وہ ہے کہ یشار بہ، کہ جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے مفرد کے لیے۔ دوسری ما یشار بہ للمثنی، اور تیسری ما یشار بہ للجماعت۔ وکل من هذه الثلاثة ينقسم الى مذکر و مؤنث۔ ان تینوں اقسام میں سے ہر ایک پھر آگے تقسیم ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کی طرح، ٹوٹل 6 ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اشارہ کے 14 صیغے نہیں بنے، 6 ہی بنے۔ ٹھیک ہے۔ فللمفرد المذکر لفظۃ واحدہ۔ للمفرد المذکر، مفرد مذکر کو اگر اشارہ کرنا ہو، یعنی وہی کہہ دیں مرد کو اگر اشارہ کرنا ہو تو اس کا ایک ہی اشارے کا لفظ ہے، وہ کیا ذا ہے۔ جو ہم ہاذا سمجھتے ہیں تو وہ جو ہا ہے وہ اسم اشارہ کا حصہ نہیں ہے، وہ ہا کیا تنبیہ کے لیے، متوجہ کرنے کی۔ اسی طریقے سے آخر پہ جو ذا کا لگے گا، ذا کا، تو جو کاف ہے وہ بھی کیا ہے؟ اسم اشارہ کا حصہ نہیں ہے، اس کی بحث بھی آگے آئے گی، وہ قریب اور بعید کو کیا ہے؟ معین کرنے کے لیے۔ تو اسم اشارہ وہی درمیان والا بچا ذا، ہاذہی میں مثلا کیا بچے گا؟ ذہی بچے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہا کیا ہے؟ وہ تنبیہ ہو جائے گا۔ تو ایک ہی ذا جو ہے وہ اشارہ ہے، جو کس کی طرف ہوگا؟ ایک مرد کی طرف ہوگا۔ اچھا جی۔ وللمفرد المؤنثۃ 10 الفاظ، اور اگر مفرد مؤنثہ کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے کتنے الفاظ ہیں؟ 10 ہیں۔ اسے کہتے ہیں مردوں کی غربت نام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مرد کے لیے اشارہ ایک بنا اور ایک خاتون کے لیے کتنے اشارے بن گئے؟ 10 بن گئے۔ یہ مردوں کی غربت کہیں یا مردوں کی جو ہے وہ کرامتیں کہیں؟ ہاں نہیں، ایک ہی مطلب ہے، کوئی فرق نہیں، الفاظ بہت زیادہ ہیں۔ نہیں، اس کو یہ کہیں گے کہ خواتین کی طرف اشارے زیادہ ہوتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، اشارے چونکہ ان کی طرف زیادہ ہو رہے ہیں تو اشارے کے پھر لفظ بھی کیا بن گئے؟ زیادہ بن گئے۔ مردوں کی طرف اشارے کم ہوتے ہیں۔ ہاں اشارے زیادہ ہیں، اصل یہ کام ہے، یعنی اس میں مردوں کی غربت نہیں ہے بلکہ مردوں کی جو ہے وہ اخلاقیات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ زیادہ الفاظ بنا لیے خواتین کی طرف اشارہ کرنے کے۔ ہاں مردوں کی مذمت بھی ہے، وہ جس طرح کہتے نہیں ہیں کہ قرآن نمازیوں کی مذمت ہے، ماتمیوں کی مذمت نہیں، وہی بات بنتی ہے۔ اچھا، تو 10 الفاظ کون سے ہیں جی جس میں خواتین کے لیے اشارہ موجود ہوگا؟ 5 مبدوءۃ بذال، 5 اس میں سے جو ہیں جو ذال سے شروع ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ذی، ذہی، ذہی میں کیا ہوگا؟ بالاشباع، اس کو لمبا کریں گے، اور ذہی کیا ہو جائے گا؟ بالکسر ہو جائے گا۔ عربی زبان میں جو کسرہ ہوتا ہے اسے ہی پڑھتے ہیں، بازر بے اردو میں پڑھتے ہیں، عربی میں کیا پڑھتے ہیں؟ بازر بی پڑھتے ہیں۔ تو پھر جب یہ سوال ہوگا کہ بھئی بازر بی آپ پڑھ رہے ہیں تو با چھوٹی یہ بھی بی ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ تو ہم کیا کہیں گے جو با چھوٹی یہ ہوتا ہے وہ اشباع، اس میں لمبا کیا جاتا ہے بی، اور بازر بی تو ہے بی، اگر بی لمبا ہو جائے تو وہ یا ہو جائے گی، بی لمبا نہ ہو چھوٹا ہو تو وہ بازر بی کسرہ ہو جائے گا۔ تو ذہی میں بھی ایسے ہے، ذہی اگر لمبا کریں گے ذہی تو وہ یا والا ہو جائے گا، اور اگر فقط کسرہ لکھیں گے تو حاضر ہی تو وہ کیا ذہی ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے ضمہ کا بھی ہے با پیش بو اور با پیش وا بو، وہ لمبے اور اس میں فرق ہے۔ زہ تیسرا جو ہے وہ چوتھا بنے گا نا، یہ ہاں چوتھا زہ جو ہے وہ اس میں ہا کیا رہے گی، ساکن رہے گی۔ ذاتو، پانچویں نمبر پہ جو اس میں اشارہ ہے وہ ذاتو ہے۔ ابن شام ذاتو کے بارے میں جو تبصرہ کرتے ہیں کہ وہ یا اغربھا، اسماء اشارہ میں سے جو ذاتو ہے نا یہ بڑا غریب سے ہے، ٹھیک ہے۔ غریب کون سا عربی میں مطلب ہوتا ہے غریب کا؟ استعمال کم، ہاں، جس کا استعمال کم ہو، یعنی جس کو نہیں جانا جاتا۔ وہی یعنی اردو میں بھی جو غربت کے معنی میں آتا ہے نا، غربت یعنی پردیسی کے جو معنی میں آتا ہے غربت، وہ والی ایک پیسے والی غربت ہے نا۔ ہاں، تو دیار غربت میں، دیار غربت یعنی پردیسی والی زندگی جہاں پہ کوئی جانتا نہیں ہے، تو یہ عربی کے معنی کے کیا قریب ہے۔ تو حسین غریب اگر کہتے ہیں تو وہ غریب اس معنی میں ہے کہ وہ اپنے شہر میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، دوسروں کے شہر میں کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو ذاتو جو ہے یہ اغرب ہوا، یہ اشاروں میں سے سب سے کیا ہے، غریب ہے، یعنی بہت کم اس طرح اشارہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے خاتون کی طرف۔ تو مشہور کیا ہے کہ ذاتوں کو اشارہ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی نے ذاتوں کے ذریعے سے خاتون کی طرف اشارہ کیا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے، بڑا اس نے ڈر کے اشارہ کیا اور ایسے لفظ کو رکھا جو اشارے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ بلکہ مشہور کیا ہے کہ استعمال و ذاتن بمعنی صاحبہ، کہ ذات کو استعمال کرتے ہیں صاحبہ کے معنی میں، اور یہ صاحبہ اردو والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، صاحب اور صاحبہ، ٹھیک ہے۔ یہ صاحبہ کیا ہے، عربی والا ہے، کس کے معنی میں، مالک کے معنی میں، ٹھیک ہے، صاحبہ۔ کہ قول کا ذات و جمال یعنی خوبصورتی والی، خوبصورتی کی مالک، ذات و مالن کہتے ہیں، مال والی، ٹھیک ہے جی۔ یا تو یہ ذاتوں کے معنی یا صاحبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا دوسرا کون سا معنی ہے، او بمعنی التی فی لغت بعض تی جو قبیلہ ہے ان قبیلوں میں سے بعض لوگوں کا یہ لہجہ تھا کہ یہ التی کے معنی میں کیا ہے اسے استعمال کرتے تھے۔ اور فرار نے جو ہے وہ اس لغت کے لیے ایک جملہ حکایت کیا ہے، وہ یہ والا جملہ ہے جی، بالفضل، اچھا یہ ایک بس کر دو، ہاں، بالفضل ذو فضلکم اللہ بہ، ٹھیک ہے، اس فضل کے ذریعے سے، ذو یہاں پہ کس کے معنی میں آ گیا، اللہ جی کے معنی میں آ گیا نا، یعنی وہ فضل، یعنی وہ فضل کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے تمہارے اوپر جو فضل کیا ہے۔ اچھا، شاہد مثال یہاں پہ یہ جملہ اگلا، والکرامت ذات یا ذاتو، والکرامت ذاتو اکرمکم اللہ بہا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا، والکرامت یعنی وہ عزت، التی اکرمکم اللہ بہا، کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے۔ تو یہ جو دو معنی ہیں نا، یہ ابن شام کہتے ہیں کہ مشہور ہیں۔ اشارے والا جو معنی ہے یہ کہتے ہیں یہ میرے نزدیک ہے مشہور نہیں ہے، غریب ہے۔ تو ٹوٹل پھر اس کے اندر ذاتوں کے اندر کتنی چیزیں ہوں گی، 3 چیزیں ہوں گی۔ فلاح یعنی ذاتوں کے لیے ہین دن، اس صورت میں ثلاثت استعمالات، 3 استعمالات آپ کے پاس آ گئے۔ پہلا وہی ایک خاتون کے اشارے کے لیے، دوسرا صاحبہ کے معنی میں، اور تیسرا کیا ہے، اللتی کے معنی میں، جو تمام عربوں کا نہیں ہے بلکہ طے کا جو ایک قبیلہ ہے ان کی لغت ہے۔ اچھا، یہ 5 اسماء اشارہ ٹوٹل ہو گیا، اور وہ خمسۃ مبدوۃ بالتا، اور 5 جو اسم اشارہ ہیں وہ تا سے کیا ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں، وہ تی ہے، تہی بالاشباع، تہ بالکسر، تہ بالاسکان، یہ 4 ہو گیا، اور 5واں کیا ہے جی، تا ہو گیا۔ تی تہی تہی، تی تہی تہے، تہی تہ تا، یہ اس طرح کے اشارے ہیں۔ اچھا، پورے ہو گئے ہیں 10۔ اچھا ہاں، کیا چیز، ذات و اللتی کے معنی میں نہیں سمجھے، ہاں
والکرامہ التی اکرمکم اللہ بہا میں التی کو کاٹ لیں اور اس کی جگہ پہ کیا رکھ لیں؟ ذات تو رکھ لیں بس. وہ کرامت کہ جو اللہ نے تمہیں دی ہے. کرامت نہیں سمجھ آ رہی، پیسہ رکھ لیں. والفلوس التی آتاکم اللہ، ٹھیک ہے، وہ پیسہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مفرد کے کیا ہے اشارے مکمل ہوئے. تو اس میں صورتحال یہ سامنے رہی کہ خاتون کے لیے 10 اسم اشارہ ہمیں ملے اور مرد کے لیے جو ہے وہ ایک ہی ملا. تثنیہ میں چلتے ہیں جی. ولی تثنیت المذکر، تثنیہ مذکر کے لیے کیا ہے جی؟ زانے ہے. زانے ایک ہی ہے لیکن اس کی رفع نصبی حالت مختلف ہوتی ہے. بالالف رفعن، رفع میں جب یہ مرفوع ہوگا تو الف کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ قول تعالی فزانے کا برہانان. تو شاید مثال کیا ہے یہاں پہ زانے ہے. زین بالیاء جرن و نصبن، جب یہ جر اور نصب کی حالت میں ہوگا تو پھر اسے کیا پڑھیں گے؟ زینے پڑھیں گے. قول تعالی ربنا ارنا اللذین. ہاں جی، مثال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو ابن ہشام کی اس مثال میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ زین جو یہاں پہ آیا ہے اس میں زین جو ہے وہ اسم اشارہ ہے اور اسم اشارہ کے اوپر الف لام لگ گیا. ٹھیک ہے. ہاں ہاں، تو اس سے کہتے ہیں کہ ابن ہشام بہت بڑے نحوی ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں. ان سے کیا ہو گیا؟ صحب ہو گیا، غلطی ہو گئی. تو یہ اس میں موصولہ کی مثال دیتی. اور کرنا عربی میں حاضہ ایسا نہیں ہے کہ الحاظہ کوئی پڑھے. ٹھیک ہے. تو الف لام اسم اشارے پر نہیں لگتی. تو وہازان لساحران، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی مثال دیکھیں. تو وہ تو حاضان ہو گیا نا، اذان تثنیہ کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن مرفوع ہے. ان حاضین لساحران. اچھا، اپنی طرف سے ان کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے. رائی تو وہ تو ویسے بنائیں گے، رائی تو حاضین الرجلین، وہ تو ٹھیک ہو جائے گا رائی تو حاضین الرجلین. لیکن قرآن مجید میں کوئی ایسی مثال ہے زینے کی، یعنی زانے کی استعمال تو انہوں نے دے دی نا، فزانے کا برہانان ہے. زینے کی کوئی مثال قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو ابن ہشام نے ایک مثال لے کر آئے لیکن اتنا بڑا اشتباہ کہ اس میں موصول کا اسم اشارہ سے استباع کر دیا. ہر عام بندہ اللہ زین پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ زین ہے، قرآن پڑھتا نہیں کیونکہ اس سے وہ ہے نا اللہ دین ہی کا طرح لکھا ہو. اللہ زین پڑھتے ہیں جبکہ وہ غور نہیں کر کے بھائی فتح ہے، اللہ زین ہے یہاں پہ. تو اس میں موصول اور اس میں اشارہ کا اشتباہ جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں، ایک عام طالب علم سے بھی نہیں ہوتا نا. یہ تو واضح سی بات ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحف کہتے ہیں، بھول جانا. بھول تو کوئی بھی سکتے ہیں. جیسے بڑے بڑے جو قاری قرآن ہیں ان کی ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں کہ انہوں نے قرآن کی قرات میں غلطی کی ہے، جیسے عبدالباسط ہیں باقی ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ پڑھنا نہیں آتا، بلکہ اسے کیا کہتے ہیں؟ صاحب ہو گیا، بھول گیا. نہیں، تسامو تو یہ ہے کہ تسامو ہم معافی ان کو دیں گے نا. ٹھیک ہے. یہ ایسے مجتہدین اور مارج الزام ہیں، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، معصوم تھوڑی ہیں. اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ آپ کے مجتہد نہیں تھے، فلاں آیت غلط پڑھ دی تھی نا. اب ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ انہیں تو واقعاً پڑھنا نہیں آتا نا. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے مجتہد کو پڑھنا نہیں آتا. ہم کہتے ہیں انہیں پڑھنا آتا ہے لیکن بھول گئے. آپ ابن ہشام کو کوئی اٹھایا کہ ابن ہشام کو آپ بڑا نحوی بناتے ہیں، جیسے اس میں موصول اور اس میں اشارہ میں فرق نہیں پتہ. ٹھیک ہے. ہاں، بس اس کو اس میں موصول اور اس میں اشارہ میں فرق نہیں پتہ. اس کی یہ مثال اٹھائیں کہ ربنا ارنا اللذین کو انہوں نے کہاں پہ ابن ہشام نے لکھا؟ حاضین کی مثال دینے کے لیے. اور اس کے بعد ساری اس کی ناف کو کیا لگا دیں؟ سائڈ پہ لگا دیں. کوئی پوچھے ہاں بھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ شرح قطر النداء کس کی ہے؟ ابن ہشام. وہ ابن ہشام اس سے پڑھ رہے ہیں جس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس میں موصول اور اس میں اشارہ میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ صاحب ہے. بھائی صاحب ہر کسی سے ہو سکتا ہے، بھول ہر کوئی سکتا ہے، نسیان ہے، صاحب ہے. پھر اگر آپ نے پڑھنا ہے پھر معصوم سے ڈائریکٹ پڑھو، نہیں تو چھوڑ دو، پڑھنی چھوڑ دو. ٹھیک ہے. کیونکہ جس سے بھی پڑھیں گے وہ غیر معصوم ہے، اس کی ایک غلطیاں نہیں کئی غلطیاں نکلیں گی. اچھا جی.
تو تسنیہ مذکر کے لیے ایک ہی ہے ہمارے پاس، واضح دو نہیں ہیں، فقط اس کی حالتیں چینج ہیں، نسبی جری میں الگ اعراب ہے اور رفع میں ایک ہے۔ تسنیۃ المؤنث میں کتنے ہیں جی؟ کہتے ہیں اس کے لیے بھی ایک ہے، تانے ہیں، وہ بھی مرفوع میں تانے ہوتا ہے، جیسے آپ کا قول ہے جاءتنی ہاتانے، اور مجرور اور منصوب میں کیا ہے ہاتین ہوتا ہے، اور یہ قرآن میں موجود ہے احدی ابنتی ہاتین۔ اچھا یہاں برابر کرا، ٹھیک ہے، مذکر و مؤنث کے یہاں پہ اسماء کیا رہے برابر رہے، کوئی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا۔ تو تثنیہ میں کیا دیے؟ حقوق برابر دیے ناحویوں نے مرد اور خواتین کو۔ جمع میں آ جائیں جی، جمع مذکر اور جمع مؤنث میں تو بالکل ہی برابر کر دیا نا کھاتا۔ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ گروہ ہو خواتین کا، ساری خواتین ہوں یا سارے مرد ہوں یا مکس اپ ہوں، سب کے لیے آپ کیا بولیں گے؟ اولائے بولیں گے۔ تو اشارہ کرنے میں خواتین اور مرد کیا ہوں گے؟ کٹھے ہیں، تو سب کی طرف اسم اشارہ آپ کے پاس ایک ہی ہے، اولائے۔ اولئک هم المفلحون، ٹھیک ہے جی۔ اولئک هم المفلحون میں ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ اولئک کا اشارہ ہے مذکر کی طرف، کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے؟ هم المفلحون، مذکر آ رہا ہے نا، ہن تو نہیں آ رہا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت اشارہ ہوگی، دلیل بنے گی ہمارے لیے کس بات کے اوپر کہ اولائے جمع مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اولاد بھی استعمال ہوتا ہے شباب؟ ہاں اولاد وہ تو صاحب والی ہیں، وہ تو ہاں وہ آگے آ رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں، مزید میں کچھ اشارے آ رہے ہیں آگے، ٹھیک ہے۔ ہا اولائے بناتی جو دوسری آیت پیش کی، اس میں کیا دلیل ہے کہ اولائے جو ہے وہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اولائے ہاں تو ہے تنبیہ ہوگی نا، اولائے کہتے ہیں بناتی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ جب بناتی کہہ دیا تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ جمع مؤنث کی طرف ہے، یعنی ایک بھی مرد اندر نہیں موجود، ساری کی ساری خواتین ہیں، اور استعمال لفظ کون سا کیا ہے؟ اولائے کا کیا ہے۔ بنو تمیم والے کیا کہتے ہیں کہ وہ بنو تمیم یقولون اولا بالقصر، اور بنو تمیم والے اولا بالقصر کے ساتھ کہتے ہیں۔ اولا بالقصر کیا مطلب؟ ایک ہوتی ہے قصر، ایک ہوتی ہے مد، ٹھیک ہے۔ ہاں اولائے ابھی جو ہم نے آپ کو بیان کیا، ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ کیا مد کے ساتھ ہے نا، اولائے۔ بنو تمیم والے اولا پہ رک جاتے ہیں، اولائے کی طرف کیا ہے وہ نہیں جاتے۔ اچھا اب یہاں پہ ابن ہشام جو ہے نا اپنے متن جو ان کا قطر و نداء تھا اس کے بارے میں وضاحت دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وقد اشرت الی ھذ اللغہ بما ذکرتہ بعد من ان اللام لا تلحق فی لغت من مدہ، ٹھیک ہے، کہ اس لغت کی طرف میں نے اشارہ کیا، بما ذکرت بعد کو جو میں نے بعد میں ذکر کیا کہ لام جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں لگتی ان کی لغت میں، کہ من مدہ جو اس کو کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس جملے کو فی الحال ہم چھوڑتے ہیں، جب ہم متن پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ متن کے اندر کیا مشکل تھی کہ جہاں پہ ابن ہشام اس کا دفاع کر رہے ہیں اور کیا اشکال لازمات ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ فی الحال ہم اس کو پینڈنگ میں رکھتے ہیں، بعد میں ہم آگے چلتے ہیں۔ ثم المشار الیہ اما یکون قریبا او بعیدا، یہاں تک بات کیا ہوئی؟ مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے ہمارے پاس ایک ہی آیا لفظ اولائے آیا، اور بنو تمیم والے سے کیا ہے؟ اولا فقط پڑھتے ہیں۔ اچھا ثم المشار الیہ اما یکون قریبا او بعیدا، پھر جو مشار الیہ ہے یا قریب ہوگا یا بعید ہوگا۔ قریب بعید کا مطلب واضح ہے، جگہ کے اعتبار سے کریں گے نا۔ فإن كان قریبا جیء باسم الاشارۃ مجردا من الکاف وجوبا، اگر تو مشار الیہ قریب ہوا تو جا کا مؤنث ہے جیا، تو لایا جائے گا اسم اشارہ کو مجردا من الکاف، کاف اس کے اوپر نہیں لگی ہوگی، ذاکا والی صورت نہیں ہوگی، فقط ذا ہوگا، ہاذا ہوگا۔ ومقرون بہائے تنبیہ جوازا، کاف سے خالی رکھنا واجب ہے، اور ہائے تنبیہ کے ساتھ ملا کے رکھنا کیا ہے جی؟ جائز ہے۔ تقول جانی ذا بھی کہہ سکتے ہیں اور جانی ہاذا بھی کہہ سکتے ہیں، جانی ہاذا و جانی ذا۔ ویعلم، اور یہ بات معلوم ہونا ضروری ہے، یہ بات جانی جائے گی کہ انہا تنبیہ تلحق اسم الاشارۃ، کہ ہائے تنبیہ اسم اشارہ کے ساتھ ملحق ہوتی ہے،
ملحق ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی شروع میں لگتی ہے نا، ٹھیک ہے جی. بما ذکرتہ بعد من انہا اذا لاحقتہ لم تلحقہ لام البعد، کہ ایک ہے لام بعد. لام بعد بعد میں بیان کریں گے، لکا جو کاف کے ساتھ کیا لگتی ہے، لام بعد اسے کہتے ہیں. تو ابن شام کا یہ کہنا ہے کہ ہائے تنبیہ تب لگے گی کہ جب لام بعد نہ لگی ہوئی ہو. اگر لام بعد لگ گئی ہے ذالکا تو پھر ہا ذالکا آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، فقط وہاں پہ پھر کیا ہوگا، ذالک ہی ہوگا. وہ یعلم، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ان ہائے تنبیہ تعلق کو اسم الاشارت ہے، کہ ہائے تنبیہ اسم اشارہ کے ساتھ لگتی ہے. بما ذکرت بعدو، کہ جو چیز میں نے بعد میں ذکر کی ہے، کہ من انہا اذا لاحقتہ، کہ جب یہ ہائے تنبیہ لگ جائے اسم کے ساتھ تو لم تلحقہ لام البعد، تو پھر اس اسم کے ساتھ لام بعد کیا نہیں لگ سکتی. تو لام بعد اور ہائے تنبیہ کی آپس میں کیا رہے گی، دشمنی باقی رہے گی، یہ دونوں کٹھے کبھی بھی نہیں آئیں گے. اچھا، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا، اور اگر مشار الیہ بعید ہوا تو واجب اقتران بالکاف، تو پھر واجب کیا ہو جائے گا کہ کاف وہاں پہ لگانی پڑے گی، وہ ملا ہوا ہوگا کس کے ساتھ، کاف کے ساتھ. اما مجردۃ من اللام، یا تو وہ لام سے خالی ہوگا، لام بعد سے جیسے ذاکا، یا لام کے ساتھ کیا ملا ہوا ہوگا جیسے ذالکا ہے. وتمتنع اللام فی ثلاث مسائل، اور 3 ایسے مسائل ہیں کہ جہاں پہ لام کا آنا ممنوع ہوتا ہے. پہلا کیا ہے کہ مثنیٰ، اگر 2 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ لام نہیں آ سکتی. زانے کا تانے کا تو آپ کہیں گے، لیکن زانے لکا یا لکا یا تانے لکا لکا نہیں کہیں گے، لام لگے گی نہیں، ٹھیک ہے. زانے لکا اور تانے لکا میں لام مکسور کیوں ہے؟ کیونکہ لام بعد ان کی کیا ہے، مکسور ہے، ٹھیک ہے، لام بعد ان کی مفتوح نہیں ہے. دوسرا کیا ہے کہ الجمع فی لغت من مدہ، یہ بات آ گئی. الجمع، کہ جب اس میں اشارہ جمع کے لیے ہو اس کی لغت میں، کہ من مدہ، کہ جو مد کے ساتھ پڑھتے ہیں جمع کو، تو وہاں پر بھی کیا لام نہیں لگے گی. اولئک، حجاز والے مد کے ساتھ پڑھتے ہیں. اولئک، اولئک میں اولائے لکا آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن ومن قصرہ، جو اس کو قصر پڑھتے ہیں لام کو، یعنی اس میں اشارہ کو قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں، مد کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو وہ لام لگا سکتے ہیں. قال، وہ یہ کہتے ہیں اولئک، ٹھیک ہے، اولئک وہ کہہ سکتے ہیں. واضح بات. الثالثہ، تیسرا صورت کے جہاں پہ لام نہیں لے سکتی، کہ اذا تقدمت علیہ تنبیہ، کہ جب اس لام سے پہلے یا اس میں اشارہ سے پہلے کیا آ جائے، ہائے تنبیہ آ جائے. تقول ھذا کا آپ کہیں گے، لیکن ولا یجوز ھذا لکا، ھذا لکا جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آ جائیں اس کے متن کے اوپر، بات پوری ہوگی یہاں پہ. متن میں کیا مشکل ہے جی. اچھا، ثم الاشارۃ وہی ذال المذکر، پھر جو ہے وہ اشارہ آتا ہے جو کہ ذا ہے مذکر کے لیے. وزی ز تی تے و تا للمؤنث، ٹھیک ہے، یہ مؤنث کے لیے. مؤنث کیا اب یہاں پہ کتنے شمار ہوئے، یہاں پہ زی ز تی تے اور تا، یہ مؤنث کے لیے 5 ہوئے. ہاں 10 کیسے ہیں یہاں پہ، پورا پڑھ لیتے ہیں کہ 10 ہیں یا نہیں ہیں. زانے اور تانے مثنیٰ کے لیے ہے بالالف رفعن، رف کی صورت میں الف کے ساتھ ہوگا. وہ بالیاء جرن و نصبن، اور یا کے ساتھ جر اور نصب میں ہوگا. وہ اولائے لجمعہما، اور اولائے جو ہے وہ دونوں کے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے. والبعید بالکاف، اور بعید کاف کے ساتھ ہوتا ہے. مجردۃ من اللام، جو لام سے خالی ہوتا ہے. مطلقاً، ہاں جی، مطلقاً کی تفسیر. بعید کاف کے ساتھ ہوتا ہے اور لام کے ساتھ مطلقاً خالی ہوتا ہے. ملی ہوئی نہ ہو یہ تو چل جاتا، ملی ہو تو نہیں ہو. ادھر بھی یہی بات ہوئی ہے نا، واجب احترام بالکاف میں مجرد من اللام او مقرونۃ بها، ہو یا نہ ہو، میں نے وہی بات کی، مقرون کی بات بھی کی ہے.
نہیں، لام سے مجرد ہوگا مطلقاً، مطلقاً اس کے مراد کیا ہے؟ ہاں جی کوئی ذہن لڑائیں آ کے، او مقرونۃ بہا الا فی المثنى مطلقاً، دو مطلقاً آ رہے ہیں یہاں پہ۔ ہاں پہلے مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ کہ چاہے وہ مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، مفرد تثنیہ جمع دونوں میں کیا ہے، اگر بعید کے لیے اشارہ کر رہے ہیں تو وہ لام سے کیا ہوگا؟ خالی ہوگا۔ نہیں مطلقاً سے مراد آپ نے یہ نہیں لیا کہ لگا، مطلقاً سے مراد کیا لیا؟ چاہے اشارہ مفرد کی طرف ہو، تثنیہ کی طرف ہو یا جمع کی طرف ہو، جب بھی آپ بعید کے لیے اشارہ لگائیں گے تو یہ کاف سے کیا ہوگا جی؟ خالی ہوگا۔ واضح ہے؟ لام سے خالی ہاں لام سے خالی ہوگا معذرت۔ والبعید بالکاف، یعنی بعید کے لیے اشارہ ہوگا تو کاف لگائیں گے، لیکن وہاں پہ آپ لام نہیں لگائیں گے۔ کہاں پہ؟ مطلقاً، چاہے وہ مفرد میں ہو، تثنیہ میں ہو یا جمع میں ہو۔ او مقرونۃ بہا، یا پھر آپ لام لگا دیں گے، لیکن لام پھر لگائیں گے تو یہ پھر مطلقاً نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لام کہاں پہ لگتا ہے کہاں پہ نہیں لگتا؟ لام مطلقاً نہیں لگتا۔ او مقرونۃ بہا، یا یہ لام کے ساتھ ملا ہوگا الا فی المثنى، مگر مثنى میں جو ہے وہ لام نہیں آئے گی۔ ابھی آخر میں جو موارد انہوں نے بیان کیے تھے مثنى کے، اس میں لام تھی یا نہیں تھی؟ مثنى کے ساتھ لام کتنی صورتوں میں نہیں آتی؟ 3 صورتیں لکھی نا، کون کون 3 صورتیں؟ جمع کے ساتھ نہیں آتی، تثنیہ کے ساتھ بھی نہیں آتی نا، تثنیہ کے ساتھ نہیں آتی، اور ہائے تنبیہ لگا ہوا، یہی 3 موارد ہیں نا، تثنیہ کے ساتھ، جمع کے ساتھ، اور شروع میں ہا لگا ہو تو وہاں پہ لام بعد نہیں استعمال ہوتی۔ اچھا، او مقرونۃ بہا الا فی المثنى، یعنی مفرد میں لگی ہوئی ہوگی، تثنیہ میں تثنیہ کیسے غالب کریں؟ جمع میں نہیں، تثنیہ مطلق کا چاہے مذکر کو چاہے الا فی المثنى مطلقا، یعنی تثنیہ مذکر کو یا مؤنث کو۔ ہاں لام کتنی چیزوں پہ ہے؟ نہیں لگتی، تثنیہ پہ نہیں لگتی، جمع پہ نہیں لگتی، اور کیا ہے جی؟ ہائے تنبیہ شروع میں، وہی 3 موارد ہیں نا۔ ہاں اب اس کے مطابق ابن ہشام کی عبارت کی تشریح کریں یہاں پہ۔ والبعید بالکاف مجردۃ من اللام مطلقا او مقرونۃ بہا، مقرونۃ بہا کیا رہے ہیں؟ مقرونہ باللام، یا لام اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی، الا فی المثنى، مگر مثنى میں نہیں لگی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مثنى میں نہیں لگی ہوگی مطلقاً، وفی الجمع، اور لغت جمع میں نہیں لگی ہوگی، فی لغت من مدہ، مطلقاً نہیں بلکہ اس کی لغت میں کہ جس نے اس کو مد کے ساتھ پڑھا ہے۔ ہاں آپ بتائیں کہ فی المثنى میں مطلقاً سے کیا مراد ہے اگلی عبارت کو دیکھتے ہوئے؟ نہیں آگے پڑھ کے تکے نہ لگائیں نا، آگے دیکھیں نا، کیونکہ مطلقاً تفسیر اگلی عبارت واضح کرتی ہے نا۔ مطلقاً وفی الجمع فی، دیکھیں الا فی المثنى 2 استثناء ہے نا، کہ لام میں بود لگے گی، مثنى میں نہیں لگے گی اور جمع میں نہیں لگے گی، ایسی ہے۔ لیکن جب جمع کی بات کی نا کہ جمع میں نہیں لگے گی تو وہاں پہ مطلقاً بات نہیں کی، بلکہ کہا کہ فی لغت من مدہ، اس کی لغت میں فقط نہیں لگے گی کہ جو اس کو مد کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جو مد کے ساتھ نہیں پڑھتے وہاں پہ لگ جائے گی لام، اولئک میں لگ جاتی ہے نا، لیکن مثنى میں کہا کہ مطلقاً نہیں لگے گی۔ نہیں ہم کہیں گے مثنى میں کوئی بھی آپ لغت لے آئیں، مثنى یعنی مثنى میں کوئی لغت لے آئیں، یعنی چاہے بصری ہوں یا حجازی ہوں، لغت والی بات ہی اس میں نہیں ہے، تو آپ پھر یہ کہنے مطلقاً، رفعی ہو نصبی ہو، چاہے بصری ہوں بصری نہ ہوں، جو بھی ہوں، یہ تشریح کریں گے۔ بہرحال لغت یہاں پہ ہونی چاہیے، الا فی المثنى مطلقا وفی الجمع فی لغت من مدہ، مثنى میں مطلقاً ہے، مطلقاً کیا مطلب؟ یعنی تمام ناویوں کے نزدیک، چاہے وہ بصری ہیں یا کیا اعجازی ہیں، سب کے سب جو ہے وہ مثنى میں لام کے قائل نہیں ہیں، لیکن جمع میں جو ہے وہ بندے لام کے غیر قائل ہیں، کہ جو قصر کے ساتھ کیا پڑھتے ہیں، فقط مد والے کیا قائل نہیں ہیں۔ ہاں
تو مصنف مطلق میں کیا مطلب ہے کہ چاہے حجاز والے ہوں یا اہل بصرہ ہوں، جو بھی ہوں۔ اچھا آگے کیا عبارت ہے؟ وفی ما تقدمت ہو، تقدم تو نہیں، تقدمت ہو ہا التنبیہ الا فی المثنى وفی الجمع وفی ما تقدمت ہا التنبیہ۔ یہ تین موارد کس کے بیان کیے؟ لام کے نہ لگنے کے، کہ لام بعد جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ کہاں پہ نہیں لگے گی؟ مثنیٰ میں مطلقاً نہیں لگے گی، جمع میں نہیں لگے گی، ان کی لغت میں جو اسے مد کے ساتھ پڑھتے ہیں، وفیما، اور اس صورت میں بھی لام نہیں لگے گی کہ ما تقدمت ہا تنبیہ، کہ جب اس سے پہلے کیا آ جائے؟ ہے تنبیہ آ جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس ساری عبارت میں ایک اشکال جس کا مصنف نے خود جواب دیا ہے، وہ اشکال کیا بنتا ہے کہ مصنف نے یہاں پہ اولائے جو اسم اشارہ بیان کیا جمع کے لیے، تو اولائے تو بیان کیا لیکن اولا کیا ہے بیان نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اولائے بیان کیا لیکن اولا بیان نہیں کیا۔ اس کا مصنف نے کیا جواب دیا ہے کہ میں نے اولا کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے متن میں، کون سے لفظ کے ساتھ؟ فی لغت مم مدہ، یہ جو جملہ میں نے استعمال کیا، وہ فی الجمع فی لغت مم مدہ، یہ مم مدہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں اسی میں اشارہ موجود ہے کہ اولائے میں ایک مد ہے اور ایک مد کے مقابلے میں چیز ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قصر کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ اشارہ موجود ہے میرے متن میں، اور اولائے کے ساتھ ساتھ میں نے اولا کی طرف بھی کیا کیا؟ اشارہ کیا ہے۔ اس اشکال کا تو مصنف نے جواب دے دیا، لیکن ایک اور اشکال مصنف کے اوپر ہے کہ مؤنث کے انہوں نے 10 الفاظ بیان نہیں کیے۔ اپنے متن میں مؤنث کے لیے انہوں نے کتنے استعمال کیے ہیں؟ 5 بیان کیے ہیں۔ زی، زہ، تی، تے اور تا کیا مؤنث کے لیے؟ واضح؟ تو اس کا مصنف نے جواب دینے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ یہ اشکال بنایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کس کا؟ کون سا؟ ہاں وہ اندر جو ہے اس کے عبارت جو چھوڑ دی تھی۔ اچھا، وبنو تمیم یقولون اولا بالقصر، اور بنو تمیم اولا کہتے ہیں قصر کے ساتھ، یعنی اولا اے نہیں کہتے۔ وقد اشرت الی ھذ لغت، اور میں نے اس لغت کی طرف اشارہ کیا ہے، بما، کہاں پہ؟ بما ذکرت بعدو، کہ جو میں نے بعد میں ذکر کیا ہے۔ کیا بات میں نے ذکر کی ہے؟ کہ میں نے ان اللام لا تلحق، کہ لام اس جمع کے ساتھ نہیں لگتی۔ کہاں پہ نہیں لگتی؟ فی لغت مم مدہ، اس کی لغت میں نہیں لگتی کہ جو اس کو کیا پڑھتا ہے؟ مد کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو اس سے اشارہ ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں 2 لغتیں ہیں، ایک مد والی لغت ہے اور ایک کیا قصر والی لغت ہے۔ تو یہ مصنف نے کہا ہے کہ میری جو ہے وہ اشارے موجود ہیں، آپ اس میں غور و فکر کریں۔ مد والی جو لغت ہے اس کے ساتھ یہ لام ملک نہیں ہوتی۔ اور یہاں سے کیا پتہ چل گیا کہ اولاؤں میں ایک اور لغت بھی ہے، وہ قصر والی ہے۔